سادگی سے نکاح ہوا. تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا, تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہی جہیز ہے بھائی, نیا گھر دلایا جا رہا ہے, آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے, اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں, یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا, منجلا بھائی بھی لایا, تیسرا بھی لایا, اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا, تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا, روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے, حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں, مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا, اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو, وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے رکھو مولانا, بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی, 50 ہے, 25 ہے, 40 ہے, جو بھی ہے. میرے عزیزو, مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے, پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو, آپ اس سے اصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں, شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں, تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر, آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں.
اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے، حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا۔ جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں، تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا، بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں اپنے پر بچھا دوں گا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی، میرے آقا خوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ دو دعائیں کی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی